اس گھڑی کو تلاش کرنے میں پورا دن اللہ کی عبادت میں صرف کر دیں۔ علماء نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق یہ لکھا ہے کہ امام کے خطبہ کے لیے بیٹھ جانے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک اس میں وہ گھڑی ہوتی ہے۔ اس دوران اللہ پاک سے جو انسان تمنا کرے گا اللہ اس کی تمنا پوری کرے گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے جمعۃ المبارک کے دن، یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ وہی مقصد ہے کہ کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ وقت جمعہ کا وہ عبادت کے اندر گزرے۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ یہ آیات مبارکہ آج آئی ہیں درس میں اور کل جمعۃ المبارک ہے، تو لہذا ہم اس جمعۃ المبارک میں خاص طور پر ان آیات مبارکہ کے مطابق جمعہ کی عظمت کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دن کو ہمارے لیے منتخب کیا، دنوں کا سردار دن ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ عام دنوں میں بھی پہنچایا جاتا ہے، لیکن یوں سمجھے جیسے کہ جمعہ کے دن خاص فرشتوں کی تشکیل ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی بھی امتی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھے تو فوراً اس کو جو ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ۔ کتنی بڑی تسلی ہو جاتی ہے جب انسان اپنے کسی پیارے کو پیغام بھیجے اور پتہ چلے کہ اس تک پیغام پہنچ گیا۔ یہ لوگ واٹس ایپ کرتے ہیں تو اس پہ نظر آ جاتا ہے کہ جناب یہ پیغام اگلے نے دیکھ بھی لیا ہے، تو دل کو تسلی ہو جاتی کہ جی میرا پیغام فلاں تک پہنچ گیا ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے درود پاک پڑھا اور ہمارا درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور میرا نام لے کر میرے باپ کا نام لے کر پہنچا دیا گیا، تو دل کو کتنا سکون اور سرور ملنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، مجھے آپ کو ہر ایک کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سب کہہ دیں الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ اس ایمان کی برکت سے گویا اللہ مجھے میرا نام لے کے پکار ہے۔ ارے بھائی بات سنو ایمان والے، جی اللہ پاک جی کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے پکارا جائے۔ نودیہ سے مراد ندا، پکارنا یعنی اذان دی جائے۔ جب نماز کے لیے اذان دی جائے، اور اس اذان سے مراد وہ اذان ہے جو جمعہ کے لیے دی جاتی ہے۔ ابتدائے اسلام میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بھی ابتدا میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، ایک ہی اذان جمعہ کے لیے دی جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے دوسری اذان شروع کی، یعنی جو دوسری اذان ہوتی ہے امام کے سامنے، یہ تو وہی اذان ہے جو آپ کے زمانے میں تھی۔ اس سے پہلی اذان جو بہت پہلے دی جاتی ہے، اس کا آغاز سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ مدینہ منورہ کے باہر مقام الزہراء میں یہ اذان شروع ہوئی، جس کا مقصد تھا کہ لوگ زیادہ ہو گئے، اسلام پھیل گیا، مدینہ منورہ کے اطراف تک لوگ پہنچ گئے، اور وہاں سے جمعہ کے لیے آنا ان کے لیے جمعہ تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا پہلے اذان دی جائے تاکہ وہ جمعہ کے لیے آ سکے۔ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اس اذان کو قبول کیا۔
تو گویا یہ اذان صحابہ کے اجماع سے شروع ہوئی، اس لیے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کا اس پہ اتفاق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو بھی مضبوطی سے تھامو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھامو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اور آپ کا یہ عمل تمام صحابہ کے اجماع سے جاری ہوا، لہذا یہ عمل بھی سنت ہے۔ البتہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو حکم ہے اذان کے لیے پکارا جائے تو فوراً نماز کی طرف لپکو، یہ دوسری اذان کے لیے یا پہلی اذان کے لیے؟ تو مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ پہلی اذان کا مقصد ہی جمعہ کے لیے لوگوں کو بلانا ہے، تو لہذا اس حکم کا تعلق اب پہلی اذان کے ساتھ ہے کہ جو ہی پہلی اذان ہو تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف لپکو۔ سعی یسعی کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، لیکن یہ بات طے ہے کہ نماز کے لیے دوڑنے کی اجازت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا علیکم بالسکینۃ والوقار، تم پہ لازم ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ تو سکون کے ساتھ آؤ اور وقار کے ساتھ آؤ، عزت کے ساتھ آؤ، دوڑ کے نہ شامل ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے لیے دوڑنے کا حکم نہیں۔ تو فسعوا کا معنی کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے فسعوا کا معنی جلدی کرنا اور اہتمام کرنا، جلدی کرنا اور اہتمام کرنا، یعنی پہلے سے اس انتظار میں ہونا کہ ہم جلدی سے اللہ کے ذکر یعنی خطبہ یا نماز کے لیے ہم چلیں۔ ایک وہ دور تھا میرے عزیز دوستو، اسلام کا سنہرا اور تاریخی دور جو 700 سال تک رہا ہے، جس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 9-10 بجے، انہوں نے تو بجے کا نہیں لکھا، وہ تو گھنٹوں کے بعد کی بات ہے، لیکن ٹائم کے حساب سے وہ 9-10 بجے کا وقت بنتا ہے کہ جس وقت میں لوگ گلیوں میں اس طرح پھرتے تھے کہ جمعہ کے لیے پہنچنے کے لیے لائنیں لگ جاتی تھی، اتنا اہتمام تھا لوگوں کے اندر جمعۃ المبارک۔ اور ایک اب صورتحال یہ ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ جب خطبہ شروع ہوگا پھر مسجد کی طرف چل پڑیں گے۔ اب یہ صورتحال بن چکی ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ حکم یہی ہے اللہ پاک کا کہ فسعوا الی ذکر اللہ، جلدی سے چلو اللہ کی یاد کی طرف، وذروا البیع، اور سارے کام چھوڑ دو۔ یہاں بظاہر تو فرمایا بیچنا چھوڑ دو، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح بیچنا چھوڑنے کا حکم ہے اسی طرح خریدنا بھی چھوڑنے کا حکم ہے، خرید و فروخت چھوڑ دو، لیکن انتظامی اعتبار سے خریداروں کو پابند کرنا مشکل ہے، دکانداروں کو پابند کرنا آسان ہے۔ اگر دکانیں بند ہو جائیں گی تو خریدے گا کون، کہاں سے جا کے خریدے گا؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ بیچنا بند کر دو، دکانیں بند کر دو، تاکہ گاہک اور خریدار بھی اور دکاندار بھی سب چلے کس طرف؟ جمعۃ المبارک کی طرف، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے۔ اس کو فرمایا کہ صرف خریدنا فروخت کرنا ہی نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کھانا پینا سونا حتیٰ کہ عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، یہاں تک کہ نکاح کی محفل منعقد کرنا، سب کو منع کر دیا گیا۔ بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک اگر اس دوران کوئی نکاح کرے گا تو نکاح ہوگا ہی نہیں، اس کو نکاح چھوڑ کر جمعہ کے لیے جانا چاہیے۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ باقی سارے امور چھوڑ دو اور جلدی سے جمعہ کی طرف جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرشتے رجسٹر لے کر مسجد کے دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو شخص جتنی جلدی آتا ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ لکھا جاتا ہے۔ سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جو شروع میں آئے گا اس کو ایسے ثواب ملے گا جیسے اس نے اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت اللہ کی راہ میں غربا مساکین پہ تقسیم کر دی۔ پھر کچھ دیر کے بعد جو آئے گا وہ ایسے ہوگا جیسے گائے ذبح کی، پھر اس سے کم ہوگا کہ جیسے بکری اور بھیڑ ذبح کی، پھر اس سے کم ہوگا کہ جیسے کسی نے مرغی ذبح کی، پھر فرمایا اس سے کم ہوگا جیسے کسی نے انڈا صدقہ کر دیا۔ اور فرمایا جب امام خطبہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے بھی اپنے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی حاضری رجسٹر میں نہیں لگتی، یعنی ان کا فریضہ تو ادا ہو جاتا ہے لیکن ان کو جمعہ کا ثواب نہیں ملتا۔ اور جمعہ کا ثواب کیا ہے؟ پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں جمعہ کی برکت سے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ظہر کا ثواب کیا ہے کہ کل ظہر سے آج ظہر تک جتنے گناہ ہوئے ہوں گے اللہ ان کو معاف فرمائے۔ تو گویا رجسٹر بند ہونے کے بعد جو آئے گا اس کو ظہر کا ثواب تو ملے گا، جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج سے میں بھی آپ بھی سب نیت کرو کہ جمعۃ المبارک کے دن اہتمام کے ساتھ ہم مسجد میں آیا کریں۔ اہتمام کس چیز کا نام ہے کہ پہلے سے بندہ تیار ہو، جو ہی اذان ہو فوراً مسجد کی طرف چلے۔ جیسے کسی نے دنیا کا کوئی کام کرنا ہو تو اس کا پہلے سے اس کی تیاری ہوتی ہے۔ یہ کتنا بڑا اہم کام ہے، اللہ پاک بلا رہے ہیں، جمعہ کے لیے بلا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں اسی طرح اہتمام کے ساتھ جانا چاہیے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وَذَرُ الْبَيْعَ، بیچنا چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ فرمایا اسی حکم سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ جو ہے یہ شہروں میں ہوگا یا بڑے گاؤں قصبات میں ہوگا، چھوٹے دیہات یا گوٹ یا ڈیرے وہاں پہ جمعہ نہیں ہوگا۔ ہر امام کے نزدیک، ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک کے نزدیک جمعہ کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کے لیے یا تو شہر ہو یا شہر کا قرب و جوار ہو، یا پھر اگر دور ہو تو پھر بڑا قصبہ ہو۔ اور بڑا قصبہ وہ جس میں گلیاں ہوں، جس میں بازار ہوں، جس میں اسپتال ہو، جس میں ضروریات زندگی، بنیادی ضروریات زندگی موجود ہوں، یہ بڑا قصبہ سمجھا جاتا ہے، وہاں جمعہ ہوگا۔ ایک میرے عزیز دوستو، ایک المیہ ہے ہمارا، ایک بہت بڑا ہمارا نقصان ہوا امت کا کہ ہر ایک نے اپنی اپنی مسجد بنا کے جمعہ شروع کر دی۔ اور یہ نقصان دو طرح کا ہوا۔ ایک نقصان تو یہ ہوا کہ ہمارے حاکم ایسے بن گئے جن کو جمعہ پڑھانا نہیں آتا۔ اسلام میں تو جمعہ حاکم پڑھاتا تھا۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بھی تھے، خطیب اور امام بھی تھے، جمعہ بھی آپ خود پڑھاتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم تھے، خود جمعہ پڑھاتے تھے۔ حضرت عمر حاکم تھے، پورا مدینہ منورہ ان کے پیچھے آگے جمعہ پڑھتا تھا۔ اس کے دو فائدے تھے، ایک تو اسلام کی عظمت، شان و شوکت ساری دنیا دیکھتی تھی، یار مسلمان اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے۔ پھر ایک حاکم ہوتا تھا، ایک ہی آواز پوری امت میں پھیلتی تھی، سب طرف ایک ہی دین، ایک ہی مذہب، ایک ہی طرح کا خیال اور پروگرام جاتا۔ اب جب ہر ایک نے اپنی مسجد بنا لی، اس نے اپنی اپنی بولیاں بولنی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک تو فرقہ واریت پھیلتی گئی، ہر ایک نے جب اپنی اپنی بات کی تو نیا نیا مسلک، نیا نیا دین، نئے نئے مسئلے وہ سامنے آنے شروع ہو گئے۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ اسلام کی شوکت ختم ہو گئی، دبدبہ ختم ہو گیا، رعب ختم ہو گیا۔
اب لوگ سمجھتے ہیں 4 اس مسجد میں بیٹھے ہیں، 10 اس میں بیٹھے ہیں، 50 اس میں ہے، 100 اس میں ہے، کیا ہے جی، بس ٹھیک ہے۔ اللہ کرے کہ دوبارہ اللہ ہمیں وہ دن دکھائے کہ شہر کا حاکم، شہر کا خطیب ہو، اور ایک ہی جگہ پر جمعۃ المبارک ہو، اور پورے شہر میں ایک ہی آواز چلے، تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی بولیاں اور ٹولیاں یہ سب ختم ہو جائیں۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے بذر البیع کے الفاظ سے کہ جمعہ شہر میں ہوگا، چھوٹے دیہات، گاؤں، ڈیروں پہ جمعہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ خرید و فروخت چھوڑ کر جمعہ کے لیے آؤ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تمہیں اس کا علم ہے۔ تمہاری بھلائی اسی کے اندر ہے کہ سب کام چھوڑ کے جمعہ کے لیے آؤ، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ آج ہم نے اپنی بھلائی اس میں سمجھ لی کہ دنیا اتوار کی چھٹی کرتی ہے، لہذا ہم نے بھی اتوار کی چھٹی کر دی تاکہ دنیا کے ساتھ چل سکیں۔ جمعہ کو ہم نے کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کیونکہ ساری دنیا جمعہ کو کاروبار کرتی ہے۔ لیکن اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ تم جمعہ کو جمعہ پڑھنے کے لیے اہتمام کرو۔ یاد رکھیں اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں، نہ جمعہ کی نہ اتوار کی۔ جمعہ کے دن بھی عبادت ہے، زیادہ عبادت ہے، زیادہ اہتمام ہے، صرف اتنا ہے کہ جمعہ کے وقت میں کاروبار بند ہونے چاہیے، سرکاری دفاتر بند ہونے چاہیے، سکول کالج بند ہونے چاہیے۔ جمعہ کے وقت میں تمام لوگ سب کام چھوڑ کر جمعہ کے لیے آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں تمہارا بھلا ہے، اس میں تمہاری خیر ہے، نہیں تو پھر ایسے ہی رگڑے کھاتے رہو جیسے کھا رہے۔ جب جمعہ مکمل ہو جائے پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اب اللہ کے فضل کو یعنی رزق حلال کو تلاش کرو۔ جمعہ کے بعد حکم ہے کہ اپنا کاروبار کرو، کوئی چھٹی نہیں، ٹھیک ہے، جمعہ کے بعد دکانیں کھولو، جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرو۔ لہذا اس میں اللہ نے برکت رکھی۔ بعض علماء فرماتے کہ جمعۃ المبارک کے بعد کام کرنے میں اللہ نے 70 برکتیں رکھی۔ اگر باقی دن میں ایک برکت ہے تو اس میں 70 برکتیں۔ ایک صحابی حضرت عراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمعہ کی نماز پڑھ لیتے، وہ باہر نکلتے اور فرماتے اللہ میں نے تیری آواز پہ لبیک کہا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، میں نے تیری بات پہ لبیک کہا، جمعہ کی حاضری دی، نماز پڑھی، تیرے حکم کے مطابق مسجد سے نکلا اور تیرے حکم کے مطابق تیرا فضل تلاش کر رہا ہوں، اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے نواز دے، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ دعا کیا کرتے تھے اور پھر کاروبار کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، لیکن رزق حلال کی تلاش میں بھی اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو ہی بھول جاؤ، بلکہ رزق حلال کی تلاش کے دوران بھی فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ زبان پہ بھی اللہ کا ذکر ہو، دل میں بھی اللہ ہو، تاکہ کاروبار میں ڈنڈیاں بھی نہ مارو، ناپ تول میں کمی بھی نہ کرو، ملاوٹیں بھی نہ کرو، کسی کا حق بھی نہ رکھو۔ جب دل میں اللہ ہوگا، زبان پہ اللہ کی یاد ہوگی، تو پھر انسان کسی کا حق رکھے گا نہیں۔ اس لیے فرمایا کاروبار میں اتنے منہمک نہ ہو جاؤ کہ حلال حرام کی تمیز بھول جاؤ، بلکہ کاروبار کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح مل جائے۔ فلاح کا معنی جو ہم اذان میں سنتے حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ دنیا آخرت کی عزتوں، دنیا میں بھی عزتیں ملے، آخرت میں بھی عزتیں ملے، یہ ہے فلاح۔ یہ فلاح تمہیں نصیب ہوگی جب تم ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو
جمعۃ المبارک کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور اس دن کو خصوصی اہمیت کے ساتھ اپنی عبادت میں لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے مولا کریم اس